آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، میں نے کل کی محفل میں چند باتیں زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی تھی۔ آج کی محفل میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا اور ہم میں سے جو مسلمان غریب ہے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کے ذریعے کیا فوائد اور برکتیں حاصل ہوتی ہے اور اسلام نے کون سی تعلیم عطا فرمائی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام نے ہم کو یہ نظریہ عطا فرمایا اور کتاب و سنت کے ذریعے ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ جس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو اس مال کو خرچ کرنا یہ مال کی کمی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ اس کی کہاوت کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس کی کہاوت، ان لوگوں کی کہاوت، مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابیل، کہ جس دانے نے کے ذریعے 7 بالیں پیدا ہوئی، انبتت 7 سنابیل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 دانے عطا فرمائے، ہر بال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 دانے عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بیان فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ مثال کے ذریعے بیان کیا گیا، اور ہم دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ کھیت کے اندر اناج یا غلے کو اگایا جاتا ہے تو آدمی گیہوں ڈالتا ہے، تو جب زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا مال ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس کے فصل کو کاٹا جاتا ہے تو وہ چند گیہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کہاوت کو بیان فرمایا کہ جس طرح کے ایک دانے سے 7 بالیں پیدا ہوتی ہے اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اگرچہ رب کی راہ میں 1 روپیے کو خرچ کرے گا، معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں 700 گنا عطا فرمائے گا۔ اور صرف اتنا نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو مال کو خرچ کرنا یہ مال کی کمی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں مزید برکتیں عطا فرمائے گا. اور یقین جانیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اسی کی دی ہوئی جان ہمارے پاس ہے، اسی کا دیا ہوا مال ہمارے پاس ہے، اسی کا عطا کردہ ایمان ہمارے پاس ہے، بلکہ جو کچھ بندے کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے. بغیر عطا کے ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، لیکن یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مال دیا ہم کو، اور اسی مال کو اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. یعنی مال دینے کے بعد اگر ایک بندہ اس کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکتیں عطا فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ موجودہ حالات میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان بہت سے لوگ پریشان حال ہے. ہمارے سامنے معاملہ یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن کا پہلا طبقہ آیا تو پہلے طبقے میں تو بہت سے لوگوں نے مدد کر دی، اپنے زکوٰۃ کے مال کو نکال دیا. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ آگے ہم کیا کریں گے، کیسے کام ہوگا، ہم نے تو اپنے حق کو ادا کر دیا. اس چیز کو یاد رکھیں کہ مسلمان کی مدد کرنا یہ بہت بہترین عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اگر مال عطا فرمایا ہے تو زکوٰۃ کو تم نے نکال دیا، لیکن شریعت نے اس بات کی گنجائش بھی تو رکھی ہے کہ تم یہ کرو کہ ایڈوانس میں بھی تو زکوٰۃ نکال سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو للہ بھی تو آپ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ یاد رکھیں کہ غریبوں کی مدد کرنا اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. یہ الترغیب و ترہیب میں یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہے کہ جس شخص میں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. یعنی جس بندے مومن میں یہ 3 خوبیاں پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اس پر ہوگا، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. وہ 3 صفت کیا ہے، وہ 3 خوبیاں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور کے ساتھ نرمی کرنا. یعنی جو مسلمان بھائی کمزور ہیں تو کمزور کے ساتھ نرمی کرنا یہ بھی رحمت خداوندی کو حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. والدین یعنی ماں باپ پر شفقت کرنا اور غلاموں کے ساتھ احسان کرنا. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اور 3 وہ صفات ہیں کہ جس شخص میں بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی میدان محشر میں. وہ 3 خوبیاں اور صفت کیا ہیں کہ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ جس کو نصیب ہوگا ان میں سے یہ 3 خوبیوں والا ہے. پہلا تو وہ کہ سخت مشکل میں وضو کرنا، یعنی کتنی بھی پریشانی ہو تو پریشانی کی حالت میں وضو کرنا، تو یہ وضو کرنا میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نصیب ہونے کا ذریعہ ہے. اندھیرے میں مسجد کو جانا اور بھوکے کو کھانا کھلانا. اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا فرمائے گا، یعنی مشکل میں جو وضو کرے گا، اندھیرا ہونے کے باوجود مسجد کو آباد کرے گا اور بھوکے کو کھانا کھلائے گا.
اب آپ ذرا غور کریں کہ موجودہ وقت میں ہزاروں افراد ہمارے پاس ایسے ہیں یا بہت سے مالدار ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو چند مہینوں تک نہ جانے کتنے مسلمانوں کی پرورش کر سکتے ہیں، کتنے مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے مال کو خرچ کر دیں گے کیا فائدہ ہوگا یا ہمارے مال کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، یہ نہ سوچیں، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ جس کمزور کے اوپر رحم کیا جائے گا تو کمزور کے اوپر رحم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ عرش الہی کے سائے کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا ہے اس مال میں سے اگر کمزور مسلمان کے اوپر رحم کیا جائے، اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، یا جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلایا جائے، تو یاد رکھیں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ کل میدان محشر میں جہاں پر عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست و احباب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر تم نے اچھا سلوک کیا ہوگا، کمزور کے ساتھ اگر بھلائی کی ہوگی، اگر بھوکے کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوگا، تو یقیناً یہ ایسا عمل ہے جو ایک بندے مومن کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت کی پریشانیوں میں اس کے لیے سکون اور اطمینان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تھوڑا سا مال اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کے اوپر خرچ کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر صدقہ کرنا، مسلمانوں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، یا اللہ تبارک و تعالی نے جسے طاقت و استطاعت عطا فرمائی ہے وہ اگر مسلمانوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب یہ کتنا زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آقا یہ حضرت جابر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اسباب رحمت میں سے ایک سبب نادر مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ اسباب رحمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جس راہ سے جس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تو اس کو حاصل ہونے کا ذریعہ اور سبب جو ہوتا ہے نا، وہ غریب مسلمان کو، کمزور مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ اب موجودہ حالات میں آپ دیکھیں کہ مالدار آدمی بھی بیماری کے خوف میں پریشان ہے، غریب آدمی بھی بیماری کے خوف میں پریشان ہے، اور ایسے وقت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم فرمائے، اس موذی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس رحمت کو حاصل کرنے کا راستہ، اس رحمت کو حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرار دیا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نادار اور کمزور مسلمان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، یعنی اس کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک مسلمان کی ضرورت اگر تم نے پوری کر دی، ایک مسلمان اگر بھوکا ہے تو اس کو تم نے کھانا کھلا دیا، تو یہ کھانا کھلانا یہ رحمت خداوندی کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے وہ بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اطمینان قلب عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے صدقہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے غریبوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرنا،
کوئی مسلمان کے اوپر اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اگر لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، کوئی ہوتا ہے ہزاروں خرچ کرتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی طاقت کے مطابق وہ مختصر سا خرچ کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اجر و ثواب کو کس انداز میں بیان فرمایا، اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی زیادہ ترغیب عطا فرمائی کہ صدقہ کردہ کھجور، یعنی جس کھجور کو صدقہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم کھجور کے ذریعے روزہ کھولنے کی ابتدا کرتے ہیں، تو غریب مسلمان جس کے پاس سحری یا افطاری کا صحیح انتظام نہیں ہوتا ہے، تو کوئی صاحب استطاعت، یا اگر صاحب استطاعت نہیں تو اتنا جانتا ہے کہ میں تو 3 مہینے کھا سکتا ہوں، لیکن لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب مسلمانوں کے لیے سحری میں پریشانی ہو جائے، روزہ کھولنے میں اس کی بیوی بچوں کو پریشانی ہو جائے، تو اللہ کی رضا کے لیے ایک غریب کو اگر وہ کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، اگرچہ وہ روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو اس کے اجر کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی احد پہاڑ جو ہے نا، وہ کئی کلومیٹر کے اوپر ہے، نہ جانے کتنی بلندی کے اوپر ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنا وہ کتنا افضل عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری کھجور، یعنی صدقہ شدہ کھجور، یعنی جو صدقے کے اندر غریب کو دے دی جائے، تمہاری کھجور اور لقمے کی اس طرح پرورش فرماتا ہے، تمہاری کھجور اور لقمہ کی، یعنی جو غریب کو دیا جائے اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور یا لقمہ طعام، یعنی کھانے کا لقمہ، اس کا اجر و ثواب احد پہاڑ کے مثل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کے اوپر اگر مال کو خرچ کیا جائے تو اگرچہ وہ مختصر سا ہوتا ہے، وہ مختصر سا مال اتنے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب جو لوگ یہاں پر ایسا سوچتے ہیں، یا جس کی سوچ ایسی ہوتی ہے، یا غریب کی مدد کرنے کے اوپر وہ اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ اس مال کو، کہ مثال کے طور پر رمضان میں اگر میں نے غریبوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کیا تو 3 مہینے کی میری محنت کی کمائی، یا لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد جو میرا مال کاروبار کے اندر لگانا ہے تو میں اپنے کاروبار کو ترقی کس طرح دے سکتا ہوں، ان کے اوپر اگر خرچ نہ کیا اور اس مال کو اگر کاروبار میں لگا دیا تو اس سے کئی گنا زیادہ تو اس مال کے ذریعے کما لوں گا، منافع حاصل کر لوں گا۔ تو کم سے کم جس کی یہ سوچ ہے وہ اس بات کے اوپر غور کریں کہ یہاں پر چند روپیوں کو لگانے کے بدلے میں جب کاروبار کی فکر کرتے ہیں تو یہ کاروبار تو ایسا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لگائیں تو وہ پیسہ ڈوب بھی جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کاروبار کے اندر پیسے کو لگا دیا جائے تو حال یہ ہو جائے کہ منافع امید سے کم ملے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر خلوص نیت کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کھجور یا ایک لقمہ حلال بھی ایک غریب کو کھلا دیا گیا اور اس کے پیٹ کے اندر جائے گا تو اس کی برکتوں کے حوالے سے یہ کون بتاتا ہے؟ اس کی برکتوں کے حوالے سے بتایا یہ ہمارے آقا نے بتایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی برکتوں کے حوالے سے اتنے اجر و ثواب کو بیان فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر حساب کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو شاید حساب کرنے کے لیے بیٹھ جائے لیکن کمپیوٹر فیل ہو جائے، وہ حساب نہ کر پائے۔ ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ اس کی پرورش اس طور پر ہوتی ہے کہ وہی کھجور
اور وہی ایک لقمہ اجر و ثواب میں اللہ تبارک و تعالی اس کو پہاڑ کے احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جن مالداروں کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا ہے تو وہ مالدار اگر غریب کے حق کو جان لیں اور غریب کے حق کو سمجھنے کے بعد وہ اپنے مال میں سے اگر غریب کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل روٹی کے ایک لقمے یا کھجور کے دانے یا اس کی مثل مسکین کو فائدہ پہنچانے والی چیز کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ کس کے بدلے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی روٹی کے لقمے یا کھجور کے دانے یا اسی کے مثل مسکین یعنی اسی کی طرح مسکین کو فائدہ پہنچانے والی چیز کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو صدقہ کا حکم دے، یعنی لوگوں کو ترغیب دلائے، لوگوں کو کہیں کہ آپ صدقہ کریں، تو جو صدقہ دینے کا حکم دیتا ہے ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا دوسرے وہ بیوی جس نے اس لقمے کو تیار کیا، دوسری وہ بیوی جس نے اس لقمے کو تیار کیا، اور تیسرے وہ خادم جس نے یہ صدقہ مسکین تک پہنچایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی لم ینسا خدمنا، یعنی تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارے خادموں کو بھی محروم نہیں فرماتا۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنے بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ کہ جو صدقہ دینے کا حکم دیں کہ غریبوں کو صدقہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل قبول ہو جائے تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اسے بھی جنت کی نعمت عطا کی جاتی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیوی ہے تو آج کی عورتوں میں سے بہت سی عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر اتنی محنت سے کماتا ہے تو اتنی محنت سے کمایا تو میں تو اپنے لیے کھانا بناؤں گی، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں گی۔ یا وہ عورت سے اگر شوہر یہ کہہ دے کہ فلاں غریب کے لیے کھانے کا انتظام کر دے تاکہ سحری کا انتظام ہو جائے، فلاں غریب آئے گا اس کے لیے افطاری کا انتظام کر دے، تو آج کی عورتیں آزادی کی بنیاد پر وہ یہ سوچتی ہے کہ آخر میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کیوں کروں؟ ارے کم سے کم اتنا سوچیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ وہ بیوی کہ جس نے اس لقمے کو تیار کیا، یعنی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے جو بھی کھانا غریب کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس کو صدقہ کیا جاتا ہے، تو حال یہ ہوگا کہ کھانا تو نے اپنے گھر کے اندر غریب کے لیے بنایا، اگر تیرا یہ بنانے کا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یعنی تھوڑا سا وقت اگر غریب کے لیے کھانے کے لیے دے دیا تو اللہ تجھے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ خادم جس نے یہ صدقہ مسکین تک پہنچایا۔ مثال کے طور پر موجودہ وقت میں اہل سنت و جماعت کی بہت سی تنظیمیں، بالخصوص جماعت رضائے مصطفیٰ، یہ کام کرتی ہے کہ غریبوں تک رمضان کے لیے سامان پہنچایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بہت سے وہ نوجوان ہیں کہ جو مال دینے کی طاقت تو نہیں رکھتے ہیں
لیکن اتنا کرتے ہیں کہ دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، اور تکلیف کو برداشت کرنے کے بعد غریبوں تک وہ صدقے کے مال کو پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یقیناً مسلمانوں کی مدد کرنا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت عطا فرمائے ہیں، اس مال کے ذریعے غریبوں کو صدقہ کرنا، اور بالخصوص رمضان المبارکہ میں ایک نیکی کے بدلے میں نہ جانے کتنی نیکیاں ملتی ہے۔ تو ایسے وقت میں آپ کا غلہ، آپ کا مال اگر کسی مسلمان کے لیے روزے کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے، آپ کا مال کسی مسلمان کے لیے سحری کا ذریعہ بن جائے، افطاری کا ذریعہ بن جائے، رات میں وہ کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کی عبادت کریں، تو یقین جانے مسلمانوں کی یہ ہمدردی، مسلمانوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا یقیناً یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ بلکہ پیٹ بھر روٹی کھلانے والے کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے 7 خندقیں دور فرما دیتا ہے۔ پیٹ بھر یعنی پیٹ بھر کے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے 7 خندقیں دور فرما دیتا ہے، اور ہر خندق کی مسافت 500 سال، یعنی ہر خندق کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کو کھانا کھلا کر سیر کر دیں اور پلا کر سیراب کر دیں، جو اپنے بھائی کو یعنی سنی مسلمان کو کھانا کھلا کر اس کو سیر کر دے، یعنی اس کا پیٹ بھر جائے، اور پلا کر یعنی پانی ہو چاہے شربت ہو یا جو بھی حلال و طیب مال میں سے پاکیزہ مشروبات ہو، اس کو پلا کر اگر اس کو سیراب کر دیتا ہے، اس کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے 7 خندقیں دور فرما دے گا، جن میں سے ہر خندق کے درمیان مسافت 500 سال کی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمارے سامنے یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا ہے وہ اتنا پاکیزہ نظام ہے کہ دنیا کے بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ایک مسلمان اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے روشنی حاصل کریں، تو اگرچہ ہزاروں مسلمان غریبی کے اندر ہوں گے، ایک مالدار اپنے حق کو سمجھ لیں تو مسلمان سکون کے ساتھ رمضان گزار سکتا ہے، سکون کے ساتھ اپنی بھوک اور پیاس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے۔ آخری حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت مہر کی گئی اور نتری شراب پلائے گا، صاف ستھری شراب پلائے گا، اور جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی پوشاک پہنائے گا، یعنی جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، لہٰذا تمامی مسلمانان اہل سنت و جماعت سے گزارش ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اگر ہم صحیح معنوں میں اپنی اصلاح کرنا چاہیں، ان پریشانیوں میں اگر ہم اپنے لیے نجات کی راہ اگر تلاش کرنا چاہیں، تو اس انداز میں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک موقع عطا فرمایا ہے، اور وہ موقع ایسا ہے
کہ اپنے مال میں سے غریب مسلمانوں کا حق ادا کریں، سب سے پہلے گنتی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، اور خاص کر کے آخر میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت میں جو سادات کرام ہے، جن کا اہل بیت عظام سے تعلق ہے، خاص کر کے وہ سادات جو غربت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سادات کرام کو اپنے حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے ان کو ضرور دیں، زکوٰۃ کا مال نہ دیں، بلکہ اس طور پر ان کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کریں، یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ جو نعمتیں حاصل ہے وہ اہل بیت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ادب و احترام کے ساتھ ان کا حق ادا کریں، اور یہ سمجھیے کہ خاندان اہل بیت تک اگر ہم نے اپنے مال کو پہنچایا تو یقیناً خاندان اہل بیت کی خدمت کا صلہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا حاصل ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تمام مسلمانان اہل سنت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اہل سنت و جماعت میں غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما دے۔ بولنے کے درمیان جانے انجانے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔